بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں درس حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کا نام زید ابن حارثہ ہے اور یمن کے قبیلے بنو قزاعہ سے آپ کا تعلق تھا۔ وہاں کے سردار حارثہ کے آپ لخت جگر تھے۔ حقیقی طور پر یہ غلام نہیں تھے، ہوا یہ کہ یہ اپنے والدین سے کہیں بچھڑ گئے تو دستور جاہلیت کے مطابق کسی نے انہیں پکڑا اور عکاظ کے بازار میں چند پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے انہیں خریدا اور انہوں نے اپنی پھپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو انہوں نے نکاح کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وفد کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ اب یہ بظاہراً تو غلامی کی زندگی گزارنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت دی، ان کے ساتھ اتنا شفقت کا معاملہ کیا کہ ان کے والد حارثہ اور چاچا کعب کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے کو غلام بنا دیا گیا ہے تو وہ فوراً مکۃ المکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کو کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، انہیں آپ آزاد کر دیں یا فدیہ لے لیں، لیکن انہیں ہمارے ساتھ جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے زید کو مکمل اختیار ہے، اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مکمل اختیار دے دیا کہ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اور اپنے اہل خانہ پہ ترجیح دی اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں جانا پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے والد اور چاچا کے درجے میں۔ یہ سن کر ان کے والد اور چاچا نے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو آزادی کے بجائے غلامی کو پسند کر رہا ہے اور اپنے والد اور چاچا اور گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی خوبیاں دیکھی ہے، ایسی صفات دیکھی ہے، ایسے کمالات دیکھے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا جملہ کہا جس میں عشق مصطفیٰ کی ساری کائنات سمٹ کر آ گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو پسند کر سکتا ہوں؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت تھی اور ان کا یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ جب حضرت زید نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے موافق حرم کعبے میں حتیم میں اعلان فرمایا لوگوں گواہ رہنا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث، میں اس کا وارث ہوں، اور زید بن حارثہ کے بجائے اب آپ کو زید بن محمد کہنے لگے لوگ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے حد انہیں چاہتے تھے، اس لیے حب رسول کے لقب سے یہ مشہور ہوئے۔ گویا اگر دیکھا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحہ رحمت تھے ہر ایک کے لیے، کیونکہ دیکھیں حضرت زید تو آپ کے پاس غلام کی حیثیت سے آئے، وہ آپ کے اپنے تو خاندان کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، آپ کے ان کے ساتھ شفقت اور اپنائیت ایسی ملی کہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے اس کو قرار دیا، یہاں تک کہ جب تک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. جب ممانعت آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، تو پھر وہ زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی محبت اسی طرح باقی تھی. اس محبت اور شفقت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید جو ام ایمن سے تھے، ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، حضور کے پاس جانا ہوتا، تو حضرت اسامہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ حضور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ حضرت زید کی محبت کی وجہ سے تھا. یہ آپ کی محبت کی جھلک تھی کہ آخر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید سے کر دیا. یعنی خاندان قریش جو نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ شرف رکھتا تھا، آپ نے اپنے خاندان کی لڑکی، اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرایا، جو بعد میں تفاوت مزاج کی بنا پر چل نہ سکا، طلاق واقع ہو گئی، اور وحی الہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا قدیم رواج توڑنا تھا، جس میں لے پالک منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو ختم کرنا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مؤمنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب بھی وہ اپنی حاجت متعلق نہ رکھے، کچھ تنگی نہ رہے. یعنی یہ فیصلہ کر دیا. لیکن اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی، اور یہ واحد منفرد صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فلما قضى زید منها. یہ ہزار فضیلتوں کی ایک فضیلت ہے. صحابہ، سارے صحابہ نبی کے صحابہ ہے، اور سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، سب کی اپنی شان ہے، لیکن صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آج نے یہ وجہ ذکر کی ہے کیونکہ جب ان کی نسبت حضور سے ختم کر دی گئی، زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کر دیا، منہ بولے بیٹے کی حیثیت ختم کر دی گئی، تو ان کا دل بہت دکھی ہوا کہ اب تو مجھے زید بن محمد نہیں کہا جائے گا. تو اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا، حالانکہ کسی صحابی کا بھی نام سوائے زید کے نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ کر دیا. گویا نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو بھی کیسی محبت دی ہے، کیسے شفقت عطا کی ہے، کیسے محبت کا اظہار دیا ہے کہ حضرت زید تو ایک غلام کی حیثیت سے آئے، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر دیا. آپ نے اپنے بیٹے جیسے محبت اسے عطا کر دی. آپ نے اس کے ساتھ کتنا شفقت کا رویہ کر لیا کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ جانے کے لیے تیار نہیں کہ میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا. اس سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. ہمارے ماتحتی میں کوئی فرد آ جاتا ہے، کوئی بچہ آ جاتا ہے، ہم اس کی اچھی تربیت کرنے والے ہو. ہماری ماتحتی میں نوکر ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، یہ ہماری ماتحتی میں ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت یہ کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے پاس فراوانی ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہے، لیکن ہم ذرا سی باتوں پر اپنے ماتحتوں کو فارغ کر دیتے ہیں. ہم اس حالات میں بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، ہمدردی کا جذبہ انہیں نہیں دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہے. ہمارے نبی نے تو غلام کو آزاد کیا، یہ تو نوکر تو ہمارے غلام بھی نہیں ہے، تو جب چاہے چھوڑ کر معاملہ چھوڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت زید کی مثال یہ ہمیں ملتی ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو تیسرے نمبر پر ایمان لائے آپ کے گھر میں سے.
حضرت ختیجہ کا ایمان لانا، حضرت علی کا، اسی طرح حضرت زید کا، اور اس کے بعد آپ کی بیٹیاں آپ پر ایمان لائی، یہ حضور کی صداقت اور بلندی کردار کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے آپ کے گھر کے افراد ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی، تو گھر کے تمام افراد آپ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس میں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم دعوت کا آغاز کریں، اصلاح کا کام شروع کریں تو اپنے گھر سے شروع کریں، گھر سے آغاز کریں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والے اکثر اپنے گھروں سے بے خبر ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کی اصلاح کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنے گھر سے ابتدا کرے، اپنے گھر سے آغاز کرے، اپنے ذات سے ابتدا کرے، اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرے، اپنے گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔